احترام اسٹیج کی زینت بننے والے میرے مسلک کے عظیم علماء کرام قرہ حضرات ثنا خان، بالخصوص قاری قرآن قاری القرہ فخر القرہ جناب محترم قاری غلام محمد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور اس کے علاوہ جن حضرات کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں لیکن وہ مجھ سے بڑی بخوبی سے واقف ہیں، ان کو بھی اور آج کی اس محفل پاک کے جو ہمارے قاری ہیں جناب محترم قاری محمد خلیل نعیمی صاحب، اور گرد و نواح میں جتنے بھی عشاقان مصطفیٰ سماعت کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب سے گزارش ہے کہ محفل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ جو حضرات پنڈال سے باہر تشریف فرما ہیں یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، احباب سماعت کر رہے ہیں، اور جو خالصتاً اس محفل کے لیے آئے ہیں پیارے مصطفیٰ کے ذکر کو سننے کے لیے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ براہ کرم پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ آج کی یہ پروقار محفل اور روحانی و وجدانی محفل آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آقا علیہ السلام کے خدا کی رضا حاصل کرنے والی محفل انشاءاللہ العزیز باقاعدہ طور پر اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ قاری قرآن کچھ ہی لمحات کے بعد آج کی اس پروقار محفل کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت کلام قرآن مجید سے فرمائیں گے۔ احباب سے گزارش ہے کہ براہ کرم محفل میں پنڈال میں تشریف لے آئیں، اور میں بالخصوص انتظامیہ کے احباب اگر میری آواز کو سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جتنے احباب باہر تشریف فرما ہیں کوشش کریں کہ ان کو پنڈال میں لانے کی انشاءاللہ العزیز ابھی کچھ ہی لمحات کے بعد آج کی سماعتوں کو قرآن کریم فرقان حمید کے نور سے منور کرنے کے لیے قاری قرآن کو دعوت دوں گا۔ اور بالخصوص یہ محفل پاک جس کا انعقاد جو ہے بزم ثنائے خیر الورا نعت کونسل کے احباب کرتے ہیں، اور جن کا تعلق جو ہے ظاہری طور پر قصبہ جھانگی والا سے ہے، اور باطنی طور پر ان کا تعلق گنبد خضرا کے ساتھ ہے۔ احباب جو ہیں ہر سال ان کی یہ محفل پاک ہوتی ہے، اور یہ 8ویں سالانہ محفل نعت ہے، اور 8 ستمبر کو ہی یہ منعقد پذیر ہو رہی ہے۔ اس میں ثنا خان حضرات بھی ہیں، علماء ملت بھی ہیں، اور پیران عظام بھی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وقت کے ساتھ ساتھ یہ محفل پاک اپنے عروج پہ پہنچ دی جائے گی، اور جتنے بھی بالخصوص مہمانان ذی وقار ہیں جناب محترم پیر سید ثناء اللہ شاہ صاحب، پیر سید محمد زاہد حسین شاہ صاحب گیلانی، پیر سید محسن رضا شاہ صاحب گیلانی، پیر سید سعید اللہ شاہ صاحب گیلانی، آستانہ عالیہ پیر چھتر شریف، انشاءاللہ وہ بھی کچھ ہی لمحات کے بعد سٹیج کی رونق بن جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ثنا خان حضرات، ماشاءاللہ آپ نے اشتہار وغیرہ پہ پڑھ لیا ہوگا، چکوال کی سرزمین سے بلبل مدینہ جناب محترم خالد حسنین خالد صاحب انشاءاللہ العزیز ہمارے درمیان موجود ہوں گے کچھ ہی لمحات کے بعد، اور ثنا خان مصطفیٰ نعت گو شاعر مجسمہ سوز و گداز جناب محترم احمد علی حاکم صاحب ساہیوال کی سرزمین سے آج ہمارے مہمان بنیں گے، اور ان کے ساتھ جناب محترم غلام مصطفیٰ مہروی صاحب بھاولپور سے ہمارے مہمان بنیں گے، اور آج کی اس پروقار محفل کے
خطاب کے لیے جناب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد رضا اعظمی صاحب جو کہ لیا کی سرزمین سے ہمارے مہمان بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں وقتاً فوقتاً جناب کی نظروں میں یہ کرتا رہوں گا، اور احباب جو ہیں انشاءاللہ آپ سے اپنی گفتگو بھی کرتے رہیں گے اور پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے گجرے بھی پیش کریں گے۔ تو سامعین محترم، میں اپنی گفتگو کا آغاز حدیث مبارکہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ علم کے چند موتیوں سے بھی آشنا ہوں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، احباب کی توجہ ہو تو میں کچھ کہنے کی جسارت کرتا ہوں۔ اگر آپ پچھلے جو دوست احباب بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پنڈال میں تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ یہ میرے بھائی غالباً سپیکر کی آواز میرے بھائیوں تک پہنچ رہی ہے، پیچھے بیٹھنا، اور آگے زیادہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی فیض حاصل کرے گا۔ براہ کرم کچھ سننے کا موڈ بنائیں، میں سنانے کی جسارت کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ کائنات والو صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کبھی ہمارا دل کرے کہ ہم خدا سے باتیں کریں، پتہ نہیں ادھر سے مجھے رسپانس ملے نہ ملے، میں اپنے ہی پریوار کی جانب دیکھنا چاہتا ہوں، بڑی مہربانی ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہمارا دل کرے رب سے باتیں کرنے کو تو پھر ہم کیا کریں؟ بات کی سمجھ آئی نا بابا؟ اگر زبان استعمال نہیں کر سکتے تو کم از کم سر ہی ہلا دیں، مجھے پتہ چل جائے کہ احباب سماعت کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہمارا دل کرے کہ ہم خدا سے باتیں کریں تو پھر ہم کیا کریں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارے میرے صحابہ، جب تمہارا دل کرے کہ تم خدا سے باتیں کرو تو پھر اللہ کے حضور نماز میں حاضر ہو جایا کرو۔ پھر صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر ہمارا دل کرے کہ خدا ہم سے باتیں کرے تو پھر کیا کرے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر قرآن کو کھول کے پڑھ لیا کرو، اسی طرح سمجھا کرو کہ خدا تم سے باتیں کر رہا ہے۔ احباب جی وقار، اسی تلاوت کلام پاک کے لیے میں ملتمس ہوں آج کی اس خوبصورت محفل کے خوبصورت قاری، خوبصورت پڑھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے خوب آواز سے بھی نواز رکھا ہے، میں ان سے ملتمس ہوں جناب محترم قاری قرآن زینت القراء قاری خلیل احمد نعیمی صاحب سے ملتمس ہوں، جناب تشریف لاتے ہیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرماتے ہیں۔ جناب محترم قاری قرآن قاری خلیل احمد نعیمی صاحب جو کہ منکیرہ کی سرزمین سے تعلق تو شاید کہیں سے ہوگا، لیکن علم کے موتی جو ہیں وہاں سے اکٹھے بھی کر رہے ہیں اور وہاں پر تقسیم بھی کر رہے ہیں۔ جناب محترم قاری خلیل احمد نعیمی صاحب اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرما رہے ہیں۔